طفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا افضل الاولین واشرف الاخرین العبد المعیت الرسول المسدد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اما بعد فقد قال مولانا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام: اسعد الناس من عرف فضلنا واخلص حبنا وتقرب بنا الى اللہ وعمل بما ندبنا الیہ وانتہى عما نہینا عنہ فذلك فی دار المقامة معنا. وقال علیہ السلام: عود نفسك فعل المکارم وتحمل اعباء المغارم تعمر آخرتك ویکسر حامدک. مومنین کرام، آپ کی خدمت میں اس سے پہلے خوشبختی کے عوامل اور خوشبختی کے اصول اور قواعد کو قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں اور خالق دو جہاں کے کلام کی روشنی میں مختصراً بیان کیا، اور کس طریقے سے ہم اپنے نفس کی اصلاح کریں اور کس طریقے سے ہم تہذیب نفس حاصل کریں اور اخلاقی برائیوں کو اپنے آپ سے پاک کریں. علماء اخلاق کی کلام کی روشنی میں اور معصومین کے بیانات کی روشنی میں اور قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں مختصراً اس حوالے سے آپ کی خدمت میں کچھ مطالب جو ہے وہ بیان کیے گئے. مزید جو ہے سعادت اور خوشبختی کے عوامل اور تزکیہ نفس اور تہذیب نفس کو حاصل کرنے کے طریقوں کو بیان کرتے ہوئے اور اس راہ کو بیان کرتے ہوئے اس سلسلے میں یہ درس بھی اسی تہذیب نفس حاصل کرنے کے طریقوں کو بیان کرنے کے حوالے سے آپ کے خدمت میں عرض کرنا ہے. مولا کائنات نے فرمایا: جس شخص کے ذات میں، جس شخص کے وجود میں 5 صفات ہوں وہ دنیا کا خوشبخت ترین انسان ہے، وہ کامیاب ترین انسان ہے. اور جب تک کہ یہ 5 صفات کسی انسان کے اندر نہ ہوں تو وہ خوشبخت اور خوش نصیب نہیں ہے. یہ روایت مولا کی جو عظیم اور بہترین کتاب غرر الحکم، اس میں باب معرفت آل محمد کے باب میں یہ روایت موجود ہے. غرر الحکم میں مولا نے فرمایا: اسعد الناس من عرف فضلنا. دنیا کا کامیاب ترین اور سعادت مند ترین انسان وہ شخص ہے جس نے ہم آل محمد کی جو فضیلت ہے، منزلت ہے، عظمت ہے، اس کی معرفت حاصل کیا ہے. یعنی خوشبخت انسان وہ ہے جس نے آل محمد کی معرفت حاصل کی ہے، اور وہ بھی عرف فضلنا، جو ہماری فضیلت ہے، جو ہماری منزلت ہے، جو ہماری عظمت ہے، اس شخص کی ہماری فضیلت اور عظمتوں کا جو سمجھنے والا انسان ہے وہ اسعد الناس ہے، وہ خوشبخت ترین انسان ہے. لہذا سب سے پہلی چیز
جو انسان کے لیے سعادت کا باعث ہے، خوشبختی کا باعث ہے، وہ معرفت آل محمد ہے۔ جس نے آل محمد کی معرفت حاصل کی اور ان کی تعلیمات کی معرفت حاصل کی، پھر ان کی تعلیمات کی روشنی میں، ان کے ارشادات کی روشنی میں جو زندگی بسر کرتا ہے، وہ شخص خوشبخت اور خوش نصیب ہوتا ہے۔ لہذا سب سے پہلی جو صفت ہے انسان کی خوشبختی کے لیے، وہ اسعد الناس من عرف فضلنا، آل محمد کی فضیلتوں اور عظمتوں کی معرفت حاصل کرنا۔ اور دوسری چیز وَأَخْلَصَ حُبَّنَا، اپنی محبتیں ہمارے لیے خالص کر دے، یعنی جس کی دل میں حب آل محمد ہو، عشق آل محمد ہو۔ کامیابی اور خوشبختی کا جو دوسرا زینہ ہے معرفت کے بعد، وہ حب آل محمد ہے، عشق آل محمد ہے، محبت آل محمد ہے۔ سب سے پہلے معرفت کی ضرورت ہے، اس کے بعد پھر محبت کی ضرورت ہے۔ یہ دو صفتیں، معرفت آل محمد باعث خوشبختی ہے، محبت آل محمد باعث خوشبختی اور باعث سعادت ہے۔ اور تیسرے مرحلے پر مولانا فرمایا وَعَمِلَ بِمَا نَدَبْنَا إِلَيْهِ، وَعَمِلَ بِمَا نَدَبْنَا إِلَيْهِ، وہ شخص خوشبخت ہے، خوش نصیب ہے جس نے عمل کیا، بجا لایا، بِمَا نَدَبْنَا إِلَيْهِ، اس چیز کو اس نے بجا لایا جس چیز کی ہم نے دعوت دی ہے۔ جن چیزوں کو ہم نے بجا لانے کا حکم دیا ہے، ہم نے جن چیزوں کو ان کے لیے ضروری قرار دیا ہے، ان تمام چیزوں کو پابندی کے ساتھ جو ہے بجا لاتا ہے۔ وَعَامِلَ، عمل کرنے والا ہے، بجا لانے والا ہے، کس چیز کو؟ بِمَا نَدَبْنَا إِلَيْهِ، ان چیزوں کو جن چیزوں کی طرف ہم نے دعوت دی ہے۔ کس چیز کی طرف آل محمد نے دعوت دی ہے؟ تمام واجبات کی دعوت دی ہے، تمام فرائض کی جو ہے وہ دعوت دی ہے، اور انسان کو سب سے زیادہ جس چیز کی دعوت ہے وہ اصلاح نفس کی دعوت ہے، تزکیہ نفس کی دعوت ہے، یعنی اپنی خامیاں اور اپنی برائیوں کو پاک کرنے کی جو ہے وہ دعوت دی ہے۔ انشاءاللہ ابھی ہم روایات پڑھیں گے، مولا کائنات کی روایات کی روشنی میں، سرور کائنات کی روایت کی روشنی میں کتنی تاکید کی گئی ہے اپنے نفس کو پاک کرنے کی، خامیوں کو دور کرنے کی، اور اپنے نفس کے اندر بہترین اور اعلیٰ صفات کو پیدا کرنے کی۔ لہٰذا خوشبخت انسان وہ ہے عمل بما ندبنا الیہ، اس چیز پر اس نے عمل کیا ہے جس چیز کی ہم نے دعوت دی۔ ہم نے اس کو واجبات کی تاکید کی، واجبات کو بجا لایا، ہم نے اس کو مستحبات کی تاکید کی، مستحبات کو بجا لایا، ہم نے اس کو بہترین اخلاقی اقدار حاصل کرنے کی، اخلاقی کمالات حاصل کرنے کی دعوت دی، اور اس پر اس نے جو ہے وہ عمل کی، بہترین اخلاق کو سکھا، بہترین اخلاقی اقدار کو جو ہے وہ حاصل کی۔ یہ تین صفتیں، آل محمد کی معرفت، آل محمد کی محبت، اور تیسرے مرحلے میں آل محمد کی تعلیمات پر عمل کرنا، اور انہوں نے جو کچھ حکم دیا ہے ان دستورات کی جو ہے وہ پابندی کرنا۔ اور تیسرے مرحلے میں فرمایا وَانْتَهَا أَمَّا نَهَيْنَا عَنْهُ، اور وہ شخص کامیاب ہے، خوشبخت ہے، خوش نصیب ہے، وَانْتَهَا، جو رک گیا، اپنے آپ کو باز رکھا، اپنے آپ کو بچایا۔ کس چیز سے اپنے آپ کو کنٹرول کیا، باز رکھا؟ اما نہینا عنہ، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچایا، اپنے آپ کو کنٹرول کیا، اپنے آپ کو جو ہے نا محفوظ رکھا، جن چیزوں سے ہم نے ان کو رکنے کے لیے کہا تھا، جن چیزوں سے اپنے نفس کو بچانے کے لیے کہا تھا، وہ تمام گناہ جن سے ہم نے بچنے کے لیے کہا تھا، ان گناہوں سے وہ بچ گئے۔ وہ تمام اخلاقی خامیاں، اخلاقی کمزوریاں، اخلاقی برائیاں جن سے ہم نے ان کو بچنے کے لیے کہا تھا، ان تمام اخلاقی برائیوں سے جو ہے وہ بچ گیا۔ وَانْتَهَا، بچایا اپنے نفس کو، اما نہینا عنہ، ان تمام برائیوں سے، خامیوں سے، گناہوں سے، آلودگیوں سے، نہینا عنہ، جن چیزوں سے ہم نے ان کو منع کیا تھا، جن چیزوں سے ہم نے ان کو روکا تھا۔ لہٰذا جو چیزیں ہم نے ان کو منع کیا تھا، اس سے وہ بچایا اپنے آپ کو، اپنے نفس کو، چاہے وہ گناہوں سے بچایا، اخلاقی خامیوں سے بچایا، اخلاقی برائیوں سے بچایا، انسان کی جو بری عادتیں ہیں، جو بری صفات ہیں، ان سے اپنے آپ کو جو ہے نا وہ بچایا۔ یہ شخص خوش نصیب ہے، اور یہ شخص جو ہے نا وہ خوشبخت اور کامیاب جو ہے وہ انسان ہے۔ یہ چوتھی صفت، پہلی صفت معرفت، دوسری صفت محبت، تیسری صفت واجبات اور تمام دستورات پر عمل کرنا، اور چوتھی جو صفت ہے تمام نواہی اور تمام محرمات اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، اور پانچویں صفت وَتَقَرَّبَ بِنَا إِلَى اللَّهِ، وہ شخص مقرب درگاہ حق ہوا، خدا کا قریب ہوا، خدا کا نزدیک ہوا۔ کس طریقے سے؟ بِنَا إِلَى اللَّهِ، ہمارے ذریعے سے،
ہمارے تعلیمات پر عمل کر کے، ہمارے دستورات پر عمل کرتے، ہمارے ارشادات پر عمل کر کے اس نے تقرب درگاہ حق حاصل کیا۔ یعنی اگر وہ خدا تک پہنچے ہیں، خدا کی معرفت اس نے حاصل کی ہے، اس معرفت کا وسیلہ ہم آل محمد بنایا ہے۔ آل محمد کے ذریعے سے جس شخص نے خدا کا تقرب حاصل کیا ہے، خدا کی معرفت حاصل کیا ہے، وہ اسعد الناس ہے، وہ خوش بخت ترین اور خوش نصیب ترین جو ہے نا وہ انسان ہے۔ اس شخص کا مقام یہ ہے فَهُوَ فِي دَارِ الْمُقَامَةِ مَعَنَا، یہ شخص قیامت کے دن جو ابدی مقامات ہیں، جو دائمی مقامات ہیں، جو ہمیشہ کی عزت ہے، جو ہمیشہ کی خوشبختی ہے، ان ابدی مقامات پر ہمارے ساتھ ہوں گے قیامت کے دن۔ یعنی یہ شخص جو آل محمد کی معرفت رکھنے والا ہے، آل محمد کی محبت رکھنے والا ہے، آل محمد کی تعلیمات پر اور اوامر پر عمل کرنے والا ہے، آل محمد نے جن چیزوں سے رکنے کے لیے کہا ہے رکنے والا ہے، اور ساتھ ساتھ خدا تک پہنچنے والا ہے آل محمد کے ذریعے سے۔ اس کا خدا تک پہنچنے کا وسیلہ آل محمد ہے، در نجات آل محمد ہے، سفینہ نجات آل محمد ہے۔ جس نے ہم آل محمد کو سفینہ نجات قرار دے تک خدا تک پہنچا ہے، وہ شخص اسعد الناس ہے، خوش بخت ترین جو ہے نا وہ انسان ہے۔ لہٰذا خوش بختی کو حاصل کرنے کے لیے اس روایت میں جو اصول بیان کیے گئے ہیں وہ آل محمد کی تعلیمات پر عمل کرنا، اور پابندی کے ساتھ جو ان کی تعلیمات پر عمل کریں گے وہ دنیا میں بھی خوش بخت ہوں گے اور آخرت میں بھی خوش بخت ہوں گے۔ مومنین کرام، حقیقت میں انسان کو اپنے آپ کو برائیوں سے نجات دینے کے لیے اور اخلاقی کمزوریوں سے نجات دینے کے لیے کئی اساسی اور بنیادی چیزوں کی ضرورت ہے۔ آج اس درس میں ان اساسی بنیادی چیزوں کی طرف آپ کی توجہات کو مبذول کرنا چاہتا ہوں۔ امیدوار ہیں کہ ان عوامل کی طرف، ان اساسی چیزوں کی طرف آپ توجہ فرمائیں گے تاکہ واقعاً آپ خوش بخت ہو سکیں، کامیاب ہو سکیں۔ اور یہ جو چیزیں آپ کے خدمت میں عرض کر رہا ہوں وہ آل محمد کی روایات کی روشنی میں، ان کی تعلیمات کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں تاکہ ہم واقعاً خوش بخت ہو سکیں، خوش نصیب ہو سکیں، اور یہ جو اخلاقی برائیاں ہیں، جو اخلاقی رذائل ہیں، خامیاں ہیں، ان سے واقعاً ہمیں جو ہے نا وہ نجات مل سکیں۔ وہ چیزیں جو انتہائی اساسی اور بنیادی ہے، روایات میں بیان کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے اپنے نفس کو ہمیشہ نیکیوں کی عادت ڈالیں، خوبیوں کی عادت ڈالیں، جو اچھی صفات ہے اس کو اپنانے کی، مثال کے طور پر ہمیشہ نیک بات کرنے کی عادت ڈالیں، سلام کرنے کی جو ہے وہ عادت ڈالیں، اسی طریقے سے خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آنے کی عادت ڈالیں۔ درست ہے آپ کو غصہ آتا ہے، لیکن آپ کوشش کریں اپنے آپ کو خوش اخلاقی کے ساتھ پیش کریں۔ درست ہے آپ کو مثال کے طور پر بہت سارے مواقع پہ آپ جھوٹ بولتے ہیں، حتی الامکان کوشش کریں آپ سچ بولنے کی۔ یہ جو جھوٹ کی جو عادت ہے، یہ جو آپ کی برائیاں ہیں، اس کو آپ جو ہے کنٹرول کریں۔ انسان کے نفس میں یا بری عادتیں ہیں، بری صفات ہیں، یہ راسخ ہو چکی ہے، یعنی بری عادتوں میں انسان اسیر ہو چکے ہیں۔ بہت سارے لوگ بری عادتوں کے شکار ہیں۔ اب وہ اگر ہم تعداد کرنے لگیں اور گننے لگیں، ہزاروں کی تعداد میں بری عادتیں ہیں۔ ان ساری بری عادتوں میں انسان گر جاتے ہیں، ان ساری بری عادتوں میں انسان جو ہے مبتلا ہو جاتے ہیں۔ روایات میں کہا گیا ہے کہ تم اپنے آپ کو کوشش کرو، ان جو بری جو تمہاری عادتیں ہیں، ان عادتوں سے ایک ایک کر کے اپنے آپ کو نجات دو۔ یعنی اپنی بری عادتوں کو لکھو کہ یہ بری عادت ہے، یہ بری صفت ہے، یہ انتہائی خامی ہے، یہ انتہائی کمزوری ہے۔ اس کو تم پہلے پہچانو کہ یہ برائیاں ہیں، یہ بری عادتیں ہیں، پھر ایک ایک کر کے اپنی جو بری عادتیں ہیں ان سے اپنے آپ کو جو ہے نا وہ نجات دو، اور اسی بری عادت کی جگہ پر جو ہے نا وہ اچھی عادت کو جو ہے نا اپنی جو ہے نا عادت بنا لو، اور اپنا جو ہے وہ نفس کی جو ہے حصہ بنا لو۔ یہ روایت جو ہے مولا کائنات نے فرمایا ہے، میزان الحکمہ جلد نمبر 180 پر یہ روایت موجود ہے۔ باب العادہ میں مولا کائنات نے فرمایا اوت نفسک فعل المکارم، اوت نفسک فعل المکارم، اپنی نفس کو عادت دو، اپنی نفس کو عادت دو فعل المکارم، بہترین کام کرنے کی، بہترین صفات کو اپنانے کی، اچھی بات کرنے کی عادت ڈال دو، سلام کرنے کی جو ہے نا عادت ڈال دو، کھلے چہرے کے ساتھ خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آنے کی جو ہے نا عادت ڈال دو، نیک کام کرنے کی عادت ڈالو، نماز اول وقت میں پڑھنے کی جو ہے نا وہ عادت ڈالو، گھر میں محنت کرنے کی عادت ڈالو، گھر میں تعاون کرنے کی اور مدد کرنے کی جو ہے نا عادت ڈالو، ماں باپ کے ساتھ بہترین طریقے سے پیش آنے کی، بھائیوں کے ساتھ بہترین طریقے سے پیش آنے کی، یعنی جو بہترین صفات ہے اس کو اپنے نفس کا حصہ قرار دے دو۔ ان چیزوں کی جو ہے نا وہ اپنے آپ کو عادت کراؤ، جو بھی بہترین صفات ہے اس کی جو ہے نا وہ عادت ڈالو اپنے نفس کو، ساتھ ساتھ
وتحمل اعباء المکارم، اور نفس کو سختیاں برداشت کرنے کی کوشش کرو. نرم انتہائی جو ہے وہ ناز پرور نفس مت بناؤ، بلکہ نفس کو کچھ سختیوں میں ڈالو، نفس کو کچھ مشکلات میں ڈالو، تاکہ تمہاری نفس جو ہے وہ مشکلات برداشت کرنے کی عادی ہو جائے، سختیوں کو برداشت کرنے کی عادی ہو جائے. اگر نفس جو ہے وہ بے لگام ہو جائے تو ہمیشہ ناز پرور ہوتا ہے، ہمیشہ اچھی چیز کھانے کی عادی ہے، ہمیشہ جو ہے نا اچھا لباس پہننے کی عادی ہے، ہمیشہ اچھے نرم بستر پر جو ہے وہ سونے کی عادی ہے. یعنی نفس کو تم نے عادت نہیں ڈالا ہے سختیوں کو برداشت کرنے کی، نفس کو تم نے عادت نہیں ڈالا ہے محنت اور زحمت کرنے کی. لہٰذا مولا کائنات نے فرمایا نفس کو عادت ڈالو کچھ سختیاں برداشت کرنے کی، کچھ مشکلات برداشت کرنے کی جو ہے نا عادت ڈالو. جو سختیاں ہیں، جو مشکلات ہے، اس کو نفس پر جو ہے نا وہ ڈال دو، اور کچھ سختیاں جو ہے نا برداشت کرنے کی نفس کو جو ہے نا عادت کرو. یعنی نفس کو سختیوں کو برداشت کرنے کی عادت کی، اور نیک عادات اور نیک صفات کو نفس میں جو ہے نا نفس میں نیک صفات جو ہے نا پیدا کی، اور اچھی صفات اور اچھی عادتوں کو نفس کے لیے جو ہے نا ضروری قرار دیا. ایسا اگر کر دیا تو تعمر آخرتک، تو تمہاری آخرت آباد ہو جائے گی. اگر تم نے اپنے نفس سے برائیوں کو نجات دی اور اچھی عادتیں اپنی جو ہے نا عادت بنا لی اور اپنے نفس کا جو ہے نا حصہ بنا لیا، تو تعمر آخرتک، تمہاری آخرت آباد ہو جائے گی، تمہاری آخرت کامیاب ہو جائے گی. وَيُكْسَرُ حَامِدُوك، اور تمہارے چاہنے والے بہت سارے ہو جائیں گے. یعنی وہ انسان جس نے اپنا آپ کو بری عادتوں سے صفات دیا ہے. لوگ اگر کسی سے دور ہو جاتے ہیں، اور دوست ناراض ہو جاتے ہیں، عزیز ناراض ہو جاتے ہیں، حتیٰ بچے ناراض ہو جاتے ہیں، شوہر سے بیوی جو ہے ناراض ہو جاتی ہے، ان تمام ناراضگیوں کی جو بنیاد ہے وہ بری عادتیں ہیں. بہت ساری بری عادتیں انسان میں ہیں. یہ برائیاں جو ہے نا وہ بری عادتیں کسی حد تک برداشت کر لیتے ہیں، لیکن یہ بری عادتیں کب تک برداشت کریں گے؟ کبھی جو ہے وہ انسان کی برداشت سے باہر ہو جاتے ہیں. جب برداشت سے باہر ہو جائے تو بیوی جو ہے ان کی بری عادتوں کو جب تحمل نہ کر سکے تو چھوڑ دیتے ہیں. اسی طرح سے بیوی کے اندر بری عادتیں ہیں، بری صفات ہے، سمجھا کے تھک جاتے ہیں، کبھی باز نہیں آتے، کبھی وہ کنٹرول نہیں ہوتے، اس کے اندر بہت ساری برائیاں ہیں. تو شوہر کسی حد تک اس کی بری عادتوں کو، اس کی بری صفات کو برداشت کر لیتے ہیں، لیکن جہاں برداشت سے باہر ہو جائے تو طلاق کی نوبت آتی ہے. مولا کائنات نے اس روایت میں فرمایا انسان کے اندر جو فراق ہے، جو جدائی ہے، چاہے وہ باپ بیٹے کی جدائی ہے، دوستوں کی جدائی ہے، میاں بیوی کی جدائی ہے، ان تمام جدائیوں کی جو بنیاد ہے وہ بری عادتیں ہیں. جب آپ کے نفس میں، آپ کی ذات میں بری عادتیں اگر آ جائے تو یہ بری عادتیں آپ کی دوستوں کی جدائی کا سبب ہے، ماں باپ کی دل میں آپ کی نفرت کا سبب ہے. دو بیٹے ہیں، دونوں سگے جو ہے نا وہ بیٹے ہیں، لیکن ایک کی عادتیں بہت خوبصورت ہے، بہترین عادتیں ہیں، سلام کرتا ہے، تواضع کے ساتھ پیش آتا ہے، اور جو ہے نا مدد کر لیتا ہے، اور ماں باپ کے ساتھ بہت زیادہ ہمدردی کر لیتا ہے، بہت احترام تعظیم. ایک وہ بیٹا ہے کہ بڑے نخرے کے ساتھ پیش آتا ہے، بد اخلاقی کے ساتھ پیش آتا ہے، اور بہت ساری بری عادتوں میں جو ہے وہ گر چکا ہے. لہٰذا ماں باپ پیار اور محبت رکھنے کے باوجود اس بیٹے کے ساتھ نفرت پیدا کرتے ہیں کہ جس نے بری عادتوں کو اپنی زندگی میں ڈالا ہے. اس لیے مولا کائنات نے فرمایا اگر تم اچھی صفات کو اور اچھے کردار کو، اچھے اخلاق کو تم اپنا لوگے تو تمہارے چاہنے والے بہت ہو جائیں گے، اور ساتھ ساتھ تعمر آخرتک، تمہاری آخرت آباد ہو جائے گی، تمہیں آخرت میں جو ہے وہ نجات ملے گی. لہٰذا آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے، دنیا میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو بری عادتوں سے نجات دینا، اور بری عادتوں کی جگہ پر اچھی عادتیں جو ہے نا وہ پیدا کرنا. مولا کائنات نے فرمایا افضل العبادہ غلبۃ العادہ. کوئی شخص اگر بہترین عبادت کرنا چاہتا ہے اور بہترین عمل کرنا چاہتا ہے تو مولا نے فرمایا اس سے بہتر عبادت ہے ہی نہیں ہے کہ تم اپنی غلط عادتوں پر غالب آ جائے، غلط عادتوں کو اپنے آپ سے دور کر لے. اگر تم افضل ترین عبادت کرنا چاہتے ہو تو اپنی جو غلط عادتیں ہیں اس سے اپنے آپ سے دور کرو، جو برائیاں ہیں اس کو اپنے آپ سے دور کرو. یعنی مثال کے طور پر بہت سارے لوگ ہیں جھوٹ بولنے کی عادت ہے، کتنی بری عادت ہے. اسی طریقے سے معاذ اللہ منافقت کی عادت ہے، دوسرے کو دھوکہ دیتا ہے. اسی طریقے سے معاذ اللہ نمامی کی عادت ہے، حسد اس کی دل میں ہے، کینہ جو ہے نا اس کی دل میں ہے، یا اپنی مفادات کی خاطر لوگوں کو بہت زیادہ جو ہے وہ دھوکہ دیتا ہے. یہ وہ ساری عادتیں ہیں جو انسان کو تباہ کرنے والی ہے. مولا کائنات نے فرمایا تمہاری جو بری عادتیں ہیں اس پر غالب آنا، ان کا اصلاح کرنا، یہ بہترین عبادت ہے.
خدا کے لیے وہ بندہ انتہائی پسندیدہ ہے جس نے اپنی بری عادتوں پر غالب آیا ہے اور اچھی عادتیں اپنے اوپر جو ہے نا وہ پیدا کیا اور بری عادتوں سے اپنے آپ کو نجات دیا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے، مولا کائنات نے فرمایا بغلبۃ العادات الوصول الی اشرف المقامات، وہ شخص جو بزرگ ترین مقامات کے خواہاں ہیں، دنیا میں بھی مقام چاہتا ہے، منزلت چاہتا ہے، کامیابی چاہتا ہے، اور آخرت میں بھی بزرگ ترین درجات پر فائز ہونا چاہتے ہیں، تو کیا کرنا پڑے گا؟ سبحان اللہ، وہ عامل جو باعث سعادت ہے، باعث خوشبختی ہے، یعنی دنیا میں بھی بزرگ ترین مقامات پر فائز ہونے کا، اعلیٰ ترین درجات کو پانے کا، اور قیامت میں بھی بہترین کامیابی حاصل کرنے کا جو راستہ ہے وہ مولا کائنات نے غرر الحکم میں بیان کیا ہے۔ بغلبۃ العادات الوصول الی اشرف المقامات، برے عادتوں پر، بری صفات پر غالب آ کے، بری صفات سے اپنا آپ کو نجات دے کر بزرگ ترین مقامات کو پا سکتا ہے۔ بزرگ ترین مقامات پر فائز ہونے کا، بزرگ ترین مقامات پر گوئے کہ بزرگ ترین مقامات کو حاصل کرنے کا جو طریقہ ہے، بغلبۃ العادات، بری عادتوں پر تم کنٹرول کرو، بری عادتیں جو ہے اپنے آپ سے جو ہے نا وہ دور کرو، تو الوصول الی اشرف المقامات، اس وقت تم بہترین مقامات پہنچ سکتے ہو۔ لیکن مومنین کرام، حقیقت میں درست ہے، انسان میں بہت ساری جو برائیاں ہیں، بہت ساری جو بری عادتیں ہیں، وہ انسان سمجھتا بھی ہے، انسان جانتا بھی ہے کہ یہ ساری بری عادتیں مجھ میں ہیں، یہ بہت ساری بری صفات مجھ میں ہیں، یہ ساری خامیاں جو ہے نا وہ مجھ میں ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ چاہتا بھی ہے کہ اپنا آپ کو برائیوں سے نجات دیں، خامیوں سے نجات دیں، اور جو بری عادتیں ہیں ان سے آپ کو نجات دیں، لیکن کر نہیں سکتے، برائیوں سے نجات نہیں پا سکتے، بری عادتوں سے اپنا آپ کو چھٹکارا نہیں دے سکتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی جو حقیقت میں جو اساسی وجہ ہے، یعنی انسان برائیوں میں گرے رہتے ہیں، بری عادتوں میں گرے ہوئے ہیں، اور جب خود سمجھتا ہے ان بری عادتوں کی اس کی بےعزتی ہوتی ہے، اور اس کی بہت ساری جگہوں پر توہین ہوتی ہے، اور بہت سارے لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں، اور وہ خود سمجھتا ہے کہ یہ ساری برائیاں مجھ میں ہیں، یہ ساری بری عادتیں مجھ میں ہیں، اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو ان برائیوں سے نجات نہیں دے پاتے، ان بری عادتوں سے اپنے آپ کو چھٹکارا نہیں دے سکتے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ روایات میں اس کی اساسی جو وجہ ہے اس کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ حقیقت میں یہ شخص بری عادتوں سے اپنے آپ کو نجات دینے کے سلسلے میں سنجیدہ نہیں ہے، بری عادتوں سے اپنے آپ کو نجات دینے کی جدی اور حقیقی معنوں میں خواہاں نہیں ہے۔ وہ شخص جو اپنے آپ کو اخلاقی برائیوں سے نجات دینا چاہتا ہے، بری عادتوں سے نجات دینا چاہتا ہے، بری صفات سے اپنا آپ کو پاکیزہ کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے اساسی اور بنیادی ترین جو ضرورت ہے وہ پختہ عزم ہے، وہ پختہ ارادہ ہے۔ مضبوط ترین اور محکم ترین ارادہ اگر وہ کر لے گا تو وہ اپنے آپ کو برائیوں سے نجات دے سکے گا، پھر بری عادتوں پر وہ غالب آ سکے گا، بری عادتوں سے اپنے آپ کو نجات دے سکے گا۔ لیکن اگر وہ واقعاً اگر ارادہ نہ کرے، واقعاً وہ برائیوں سے نجات پانے کی پختہ اور محکم جو ہے نا وہ نیت نہ کرے، اس وقت تک ہزاروں نصیحتیں وہ سنتا رہے گا اور ہزاروں بےعزتیاں جو سے ہوتی رہے گی، وہ اپنے آپ کو برائیوں سے نجات جو ہے وہ نہیں دے سکیں گے۔ اس وجہ سے ہماری روایات میں مومن کی نیت کی بڑی تاکید کی گئی ہے، اور نیت کو اساس قرار دی گئی ہے، اعمال کی بنیاد نیت کو جو قرار دی گئی ہے، اور اچھی نیت کی بہت زیادہ جو وہ تاکید کی گئی ہے۔ لہٰذا جب انسان پختہ نیت کر لیتا ہے، ارادہ کر لیتا ہے، عزم کر لیتا ہے، پھر وہ اپنے آپ کو بری عادتوں سے نجات دیتا ہے، پھر جو ہے نا وہ برائیاں جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے۔ اب آئیے ہم آپ کی خدمت میں نیت کی اہمیت، اور خاص طور پر یہ نیت کریں آپ کہ میں نے اپنی بری عادتوں کی اصلاح کرنا ہے، میں نے اپنا آپ کو وہ برائیوں سے جو ہے وہ نجات دینا ہے، میں نے کمالات کو پانا ہے، اور اخلاقی جو صفات ہے اس کو جو ہے نا اپنانا ہے، اور یہ سب سے پہلے پختہ عزم کرنا، پختہ ارادہ کرنا جو ہے نا وہ ضروری ہے۔ اس سلسلے میں سرور کائنات ختمی مرتبت کا ارشاد گرامی ہے، پیغمبر نے فرمایا نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی جو نیت ہے، مومن کا جو ارادہ ہے، اس کی عمل سے افضل ہے، اس کے عمل سے جو ہے نا وہ بہتر ہے۔ کیوں عمل سے بہتر ہے؟ مثال کے طور پر کوئی شخص جو ہے نا نماز کی جو ہے نا
نماز عملاً جو ہے نا وہ پڑھ لیتا ہے مومن، جا کے وقت پر نماز جو ہے نا وہ ادا کر لیتا ہے، تو یہ نماز اس کا عمل ہے، اور اس سے پہلے اس نے ارادہ کیا ہے، وقت پر نماز پڑھنے کی اس نے ارادہ کر لیا، اس نے عزم کر لیا، اس کے بعد جب اذان ہوئی تو اٹھا اور جا کے مسجد میں جو ہے نا وہ نماز جو ہے نا وہ ادا کر لی۔ پیغمبر فرماتے ہیں وہ نماز جو تم نے ادا کی ہے اس سے افضل، اس سے بہتر تم نے جو پہلے نیت کی تھی، پہلے جو تم نے ارادہ کر لیا تھا، وہ اس سے بھی جو ہے افضل ہے۔ کیوں افضل ہے؟ اس لیے کہ عمل کی جو اساس بنی، عمل کی جو بنیاد بنی، عمل کا جو چیز سبب بنی، وہ تیرا ارادہ ہے، وہ تمہارا جو ہے نا وہ نیت ہے۔ اگر تم یہ ارادہ نہ کر لیتے، اگر تم یہ عزم نہ کرتے، تم یہ اگر ارادہ نہ کرتے تو نماز کے لیے تم نہیں اٹھتے۔ اذان ہو رہی ہے، خدا بلا رہا ہے، سارے مومنین جا رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن تم نے ارادہ ہی نہیں کیا۔ کتنے ایسے مومنین ہیں جو نماز کا ارادہ نہیں رکھتے تو نمازیں ضائع ہو جاتی ہے۔ لہٰذا جہاں سے انسان کی نیت بنی وہاں سے عمل جو ہے نا وہ شروع ہو گیا۔ اسی طریقے سے جب انسان اصلاح کرنا چاہتا ہے، سب سے پہلے وہ نیت کر لے کہ میں بری عادتوں کو اپنے آپ سے چھوڑ دوں گا، بری عادتوں سے اپنے آپ کو نجات دوں گا۔ جب اس نے ارادہ کر لیا تو یہی ارادہ اس بری عادت کا چھوڑنے سے زیادہ جو ہے افضل ہے۔ اسی کے بری عادتیں بعد میں چھوڑ دی گئی، بعد میں نجات ملی، لیکن اس کی اساس جو ہے، بنیاد جو ہے وہ پہلی بنی۔ لہٰذا اس روایت کا جو ہمارے لیے پیغام ہے وہ یہ ہے کہ تم بہترین نیتوں کو جو ہے نا وہ اپنا لو، بہترین نیتوں کو جو ہے نا تم انجام دو، اور یہ تمہاری نیت عمل سے اور عبادت سے جو ہے نا وہ افضل ہے۔ ایک اور روایت میں آیا ہے، حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، نیت المؤمن افضل من عملہ، کہ مومن کی جو نیت ہے وہ اس کے عمل اور عبادت سے افضل ہے، یعنی اسی روایت کی طرف اشارہ ہے۔ اور ایک اور روایت میں آیا ہے، پیغمبر نے فرمایا انما الاعمال بالنیات انما لکل امرئ ما نوی، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے۔ دوسرے لفظوں میں جو ہمارا موضوع کلام ہے، انسان کی اصلاح کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے، تزکیے کا دار و مدار، تہذیب کا دار و مدار اور سعادت کا دار و مدار سب کے سب نیت کے اوپر ہے۔ آپ اس وقت آپ کو نفس کی برائیوں سے نجات ملے گی جب آپ پختہ نیت جو ہے نا وہ کر لیں، اس وقت آپ تہذیب حاصل کر سکیں گے جب آپ تہذیب حاصل کرنا چاہیں، اپنی برائیوں کو آپ سے دور کرنا چاہیں۔ ہزار مولوی آ جائے نا آپ کو نجات نہیں دے سکے گا، ہزار مولوی آئے تو آپ کو جھوٹ سے نجات نہیں دے سکے گا، آپ کو نمازی نہیں بنا سکے گا، آپ کے حسد سے آپ کو نجات نہیں دے سکے گا۔ آپ کو نجات دینے والا خود آپ ہے، آپ کا ارادہ ہے، آپ کی نیت ہے، آپ کا عزم ہے۔ آپ کا ارادہ جب ہو گیا کہ کس قدر بد اخلاقی ہماری دنیا کو بگاڑ دیتی ہے، ہماری آخرت کو بگاڑ دیتی ہے، یعنی دنیا اور آخرت دونوں کی جو بدبختی ہے وہ بد اخلاقی ہے، دنیا اور آخرت دونوں کی جو سعادت ہے وہ خوش اخلاقی ہے۔ جیسے خود پیغمبر نے فرمایا بحسن الخلق یطیب العیش، خوش اخلاقی زندگی کو پاکیزہ جو ہے بنا دیتی ہے۔ لہٰذا خوش اخلاقی ہے جو انسان کی زندگی کو کامیاب کرنے والی ہے، دنیا کو کامیاب کرنے والے آخرت کو، اور اس کے مقابل میں دنیا آخرت کے بگاڑنے والی جو چیز ہے وہ بری صفات ہے، بری عادتیں ہیں۔ یہ آپ سمجھتے ہیں لیکن اس کا سمجھنا کافی نہیں ہے۔ جب آپ نے سمجھ لیا کہ آل محمد نے ہمیں بری عادتوں سے نجات دینے کی تاکید کی ہے، بری صفاتوں کو چھوڑنے کی تاکید کی، آپ عزم کریں، آپ ارادہ کریں۔ جب آپ عزم کر لیں گے پھر آپ کو جو ہے نا وہ نجات مل سکتی ہے۔ کیا خوبصورت کہا کسی شاعر نے، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں۔ جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ آپ پہلے یقین حاصل کریں کہ آپ نیت کر لیں اور ارادہ کر لیں، پھر آپ کی جو برائی کی جو زنجیریں ہیں، بری عادتوں کی جو زنجیریں ہیں اور بری صفات کی جو زنجیریں ہیں وہ سب کے سب کٹ جائے گی، پھر آپ اعلیٰ ترین اخلاقی کمالات اور صفات کو جو ہے نا آپ پا سکیں گے۔ اس لیے سرور کائنات نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال، تمام کردار، تمام صفات کا جو دار و مدار ہے وہ اچھی نیتوں کے اوپر ہے۔ انما لکل امرئ ما نوی، انسان کو جو کچھ ملتا ہے وہ اچھی نیتوں کا ثواب ہے، اچھی نیتوں کا جو ہے نا وہ جزا ہے۔ اسی لیے حضرت صادقہ آل محمد کا فرمان ہے ما ضعف بدن اما قویت علیہ النیہ، وہ شخص جس کا ارادہ قوی ہے، جس کا نیت پختہ ہے، جس کا عزم قوی ہے، اس شخص کا بدن کبھی ضعیف نہیں ہوگا۔ وہ انسان جو صبح روزہ رکھنا چاہتا ہے اور روزہ رکھنے کا مکمل ارادہ کر چکا ہے تو بڑی سخت گرمیوں میں بھی جو ہے وہ روزہ رکھ لیتا ہے، وہ سکون کے ساتھ روزہ رکھ لیتا ہے،
اور کوئی اس قسم کی کوئی پریشانی اس کو نہیں ہوتی ہے، اس کو بھوک بھی لگے، اس کو پیاس بھی لگے تو آرام سے جو ہے برداشت کر لیتا ہے۔ کیوں برداشت کرتا ہے؟ اس کی نیت قوی ہے، اس کا ارادہ پختہ ہے، اس کا عزم جو ہے نا ارادہ آہنین ہے، یہ آرام سے روزہ جو ہے نا وہ رکھ لیتا ہے۔ لیکن وہ انسان جس کا ارادہ ضعیف ہے، جس کا نیت ضعیف ہے، وہ جس کی نیت جو ہے نا وہ کچی نیت ہے، وہ خدا نخواستہ کوئی زیادہ بھوک لگے، زیادہ پیاس لگے تو روزہ توڑ کے جو ہے کھا لیتا ہے۔ پوری دنیا میں جتنے لوگ روزہ خور ہیں، اس کی بنیادی ترین سبب ضعف ارادہ ہے، ارادے کی کمزوری ہے، نیت کی کمزوری ہے۔ وہ انسان جس کی ارادہ کمزور ہے وہ نیکیاں نہیں کر سکتا ہے، وہ عبادت نہیں کر سکتا ہے۔ وہ شخص جن کے ارادے قوی ہیں، جن کی نیتیں قوی ہے، وہ رات کی تاریکی میں اٹھتے ہیں، نماز شب ادا کرتے ہیں، بارگاہ الہی میں گڑگڑاتے ہیں۔ رات کی تاریکی میں اٹھانے والی چیز کیا ہے؟ خواب لذیذ ترین، شیرین ترین نیند سے اٹھانے والی چیز کیا ہے؟ ان کا ارادہ ہے، ان کی عزم ہے۔ ان کا جو ارادہ ہے ان کو نیند سے اٹھا دیتا ہے، ان کو خواب غفلت سے اٹھا دیتا ہے۔ لیکن جس کے پاس ارادہ ضعیف ہے وہ صبح کی نیت کے لیے بھی نہیں اٹھ سکتے، اور صبح جو سورج طلوع ہو جاتا ہے اس کو پتہ نہیں چلتا ہے، صبح کی بہت ساری نمازیں جو ہے نا ضائع ہو جاتی ہے۔ لہٰذا ہمیں اگر واقعاً کمالات اگر حاصل کرنا ہے، خوبیوں کو اگر پانا ہے، برائیوں سے اپنے آپ کو نجات دینا ہے، سب سے اساسی اور بنیادی جو ضرورت ہے وہ ایک قوی ارادے کی ضرورت ہے۔ اسی وجہ سے حضرت امام خمینی نے ان کے مشہور اور معروف کتاب چہل حدیث میں لکھا ہے، انسان کی تمام سعادتوں کی جو بنیاد ہے، خوش بختیوں کی جو بنیاد ہے، وہ اس کا قوی ارادہ ہے۔ حقیقت میں انسان کی جو شرافت اور انسان کی جو افضلیت کا جو سبب ہے وہ اس کا ارادہ ہے۔ انسان نیک ارادوں کو کر لیتا ہے، بہترین اچھی نیتوں کو کر لیتا ہے، پھر اس کو عملی جامہ جو ہے نا وہ پہناتا ہے، اور جتنا اس کا ارادہ قوی ہے، جتنا اس کا ارادہ پختہ ہے، بہترین کردار کے مالک ہے، بہترین افکار کے مالک ہے۔ اس وجہ سے حضرت امام خمینی نے فرمایا، وہ لوگ جن کی دل میں، جن کے قلب میں ارادہ نہ ہو، نیت نہ ہو، وہ قیامت کے دن جانوروں کی شکل میں محشور ہوں گے۔ جانوروں کا ارادہ نہیں ہے، جانوروں کا کوئی قوی جو ہے نا نیت نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ اصلاح کی طرف چلا جائے، جس طرح سے وہ کمال کی طرف چلا جائے۔ وہ صرف خواہشات نفسانی کی بنیاد پر زندگی کرتے ہیں۔ لیکن انسان قوی ارادے کے مالک ہے، قوی فکر کے مالک ہے۔ پہلے وہ ارادہ کر لیتا ہے، پھر وہ اس ارادے کو عملی جامہ پہنا لیتا ہے، اور پھر وہ اس کی وجہ سے وہ عظیم کمالات کو پا لیتا ہے۔ لہٰذا انسان کا جو امتیاز ہے، انسان کی جو اشرفیت اور منزلیت کا جو سبب ہے، وہ بہترین ارادے کا ہونا ہے، اور ان ارادوں کو عملی جامہ پہنانا ہے، اور بہترین وہ ارادہ کر لیتا ہے، پھر وہ جو ارادہ کر لیتا ہے انہی ارادوں پر عمل کر کے اعلیٰ منزلوں کو جو ہے نا وہ پا لیتا ہے۔ ایک اور روایت آپ کے خدمت میں بیان کر کے آپ کی زحمتوں کو میں تمام کرنا چاہتا ہوں۔ پانچویں امام حضرت باقر العلوم مولا امام محمد باقر نے فرمایا، جب مومن کوئی نیک ارادہ کر لیتا ہے، اپنے اصلاح کا ارادہ کر لے، نیک کام کرنے کا ارادہ کر لے، کسی کی خدمت کا ارادہ کر لے، تو اللہ تعالیٰ کی توفیقات بھی شامل حال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر اس کو اس کام کو کرنے کی توفیق دیتا ہے، اور اس کام کو کرنے کی اللہ تعالیٰ مدد عطا کرتا ہے، اس کے عوامل اور اسباب کو فراہم کر لیتا ہے۔ یعنی مومن صرف ارادہ کر لیتا ہے، اس ارادے کو پھر عملی تحقق پانا اور عملی میدان میں اس کو انجام دینے کے لیے پروردگار عالم تمام وسائل اور اسباب کو فراہم کر لیتا ہے، اور پوری دنیا کا نظام یہی ہے۔ انسان جب یہ ارادہ کر لیتا ہے کہ میں خدا کے قانون پر عمل کرتے ہوئے میں شادی کروں گا، صاحب اولاد بنوں گا، اپنے گھر کو بساؤں گا، ایک بہترین جنت نظیر ایک گھر جو ہے نا وہ سجاؤں گا، جس میں میرے بیوی ہوں گے، جس میں میرے بچے ہوں گے، اور ایک جنت نظیر جو ہے نا وہ گھر جو ہے میں تشکیل دوں گا، صرف ارادہ جو ہے نا وہ کر لیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے تمام اسباب کو فراہم کر لیتا ہے، اور بہترین امکانات کو فراہم کر لیتا ہے، اور نتیجتاً اللہ اس کو بیوی بھی عطا کر لیتا ہے، اس کو بچے بھی عطا کر لیتا ہے، اس کو محبت بھی عطا کر لیتا ہے، تمام اس کی زندگی کی تمام لوازمات کو عطا کر کے ایک جنت نظیر گھر جو ہے اللہ تعالیٰ فراہم کر لیتا ہے۔ اس لیے حضرت امام محمد باقر کا فرمان ہے، اذا علم اللہ حسن نیت من احد اکتنفہ بالعصمت، جب اللہ تعالیٰ مومن سے اچھی نیت کو دیکھ لیتا ہے کہ اس نے اچھا نیت کر لیا ہے، اس کو پھر اگر گناہوں سے بچنے کی اس نے نیت کر لیا ہے تو گناہوں سے بچا لیتا ہے۔
برائیوں سے نجات دینے کی اس نے نیت کی ہے تو برائیوں سے اللہ تعالیٰ اس کو نجات دے دیتا ہے، اور بہترین کام اور خدمت کرنے کی اگر اس نے ارادہ کر لیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بہترین خدمات اور عظیم ترین کام اور کارنامے کرنے کے اللہ تعالیٰ اس کو توفیق اور اسباب کو جو ہے نا وہ فراہم کر لیتا ہے۔ اس لیے ہمارے لیے شریعت کا حکم یہ ہے کہ تم ارادہ کر لو، تم نیت کر لو، اور اس کو عملی میدان میں کامیاب کرنا اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے۔ اسی لیے قرآن پاک کی آیت ہے من جاہد فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، جو ہمارے راہ میں جہاد کرتے ہیں ہم ان کے لیے ایک ایک راستے پر رہنمائی کرتے ہیں، ایک ایک راستے پر ہدایت دیتے ہیں، اور یقیناً پروردگار کی جو خصوصی عنایتیں ہیں وہ راہ الہی میں جہاد کرنے والوں کے لیے ہے۔ لہٰذا جب مومن جہاد بن نفس کرتے ہوئے اپنے نفس کو پاک کرنا چاہتا ہے، خامیوں سے نجات دینا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو پاکیزہ کر لیتا ہے، خامیوں سے اس کو نجات دے دیتا ہے۔ پاکیزہ انسانوں کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ، اولیاء کے ساتھ وہ قیامت کے دن محشور ہوتا ہے اور اعلیٰ ترین درجات جو ہے نا وہ پا لیتا ہے۔ بس اس بحث کو یہی مکمل کر لیتا ہوں کہ انسان کو اپنی خامیوں سے، برائیوں سے نجات دینے کے لیے علماء اخلاق نے اور روایات میں بہت سارے عوامل اور اسباب بیان کیے گئے ہیں۔ ان عوامل میں سے ایک اساسی ترین ایک عامل نیت کرنا ہے، ارادہ کرنا ہے، پھر اس پختہ ارادے کو عملی میدان میں انجام دینا ہے، پھر یقیناً انسان خوشبخت ہوتا ہے، کامیاب ہوتا ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔